وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ دیکھو میرے بندوں کو، اپنے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر یہ حج کے لیے آئے ہیں۔ رنگ، نسل، خاندان، سماج، برادری، ہر چیز کو مٹا کر کے، ہر چیز کو توڑ کر کے، ایک رنگ کے، ایک قسم کے سفید لباس میں ایک ہی کلمہ بلند کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آوازہ لگاتے ہوئے یہ سارے بندے آج عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دنیا کے سب سے افضل ایام۔ اللہ رب العالمین نے اپنی وسعت رحمت سے بعض اماکن اور مقامات کو بعض دوسرے اماکن اور مقامات پر فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد حرم میں نماز پڑھنا عام جگہوں میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 زیادہ نمازوں کا ثواب ہے۔ ایسے ہی مسجد نبوی کو لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مسجد اقصی کو لیجئے، ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنا عام مساجد کے بالمقابل اجر و ثواب کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ اور بہتر ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بعض ازمنہ یا اوقات کو بعض دوسرے اوقات پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ مثال کے طور پر رمضان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے دوسری شب یا راتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دے کر کے ان مہینوں کو دیگر 8 مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مکمل ہفتے میں جمعہ کے دن کو دوسری دنوں پر فضیلت عطا کی، اور ٹھیک ایسے ہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام دنوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور یہ کچھ نہیں، بس اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی نعمت، اور ہم بنین و انسان پر اللہ کا احسان ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن یہ دنیا کے سب سے افضل اور سب سے عظیم ایام میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے میں آپ کو یہاں 3 حدیثیں سنانا مناسب سمجھوں گا۔ ان حدیثوں سے پہلے ایک اہم نقطے کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بتلانے کے لیے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم عربی زبان کے جو طلاب ہیں اس بات سے بخوبی واقف اور آگاہ ہیں کہ عربی زبان میں جب کسی چیز کی عظمت کو بتانا مراد ہوتا تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ سندن صحیح ہے، کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی
10 راتیں ہیں یا ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھا کر کے ان کی عظمت کو ہمارے سامنے بیان کیا. اور اس سے پہلی والی آیت والفجر، اس کے بارے میں آپ کو ایک انوکھی بات بتلاؤں. مفسرین کی 2 رائے ہیں. بعض مفسرین کہتے کہ والفجر جو اللہ نے کہا اس سے عام فجر مراد ہے، قسم ہے فجر کی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی فجر مراد ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی فجر کی قسم کھائی، اور اللہ نے ذی الحجہ کے عمومی طور پر 10 دن اور 10 راتوں کی قسم کھائی. اور اس کے علاوہ وہ 3 احادیث جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا، ان میں پہلی روایت، اللہ اکبر، سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. مسند بزار کے اندر امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب کی تخریج میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ. جب سے دنیا کا قیام ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک کے تمام دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی یہ دن افضل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے جائے، اپنا مال بھی اللہ کے راہ میں لٹا دے اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راہ میں گوا دے. اللہ اکبر. شہید کا الگ مقام ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک. دوسری حدیث دیکھیے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر. کہا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان تمام ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو کیا جائے وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں. آپ دیکھیں، اس کے بعد آگے سوال کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. تیسری حدیث دیکھیے آپ اس تعلق سے، جو دوسری حدیث میں نے سنائی وہ مسند امام احمد کی ہے اور اسی معنی کی حدیث صحیح بخاری میں بھی ملتی ہے. اور تیسری حدیث جو ہے یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی العشر الاضحى. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ جو عمل انجام دیا جائے وہ ان 10 دنوں کے اعمال ہیں. ان تینوں حدیثوں کو اگر ہم جمع کریں تو آپ کو ایک چیز کی وضاحت ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مقامات پر ان 10 دنوں کے بارے میں 3 الگ الگ باتیں کی ہیں. آپ نے آخری بات تینوں میں ایک ہے، لیکن ابتدائی باتیں تینوں حدیث کے متن میں الگ الگ ہے. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں یہ 10 دن. اس کے بعد دوسری روایت میں کہا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ان 10 دنوں کے اعمال ہیں. اور تیسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ پاکیزہ اعمال ان 10 دنوں کے اعمال ہیں. سبحان اللہ. 3 روایتیں، 3 الگ الگ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اب میں آپ کو بتلاؤں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیوں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے ان 10 دنوں کے یہ اعمال؟ اس کی بنیادی وجہ سمجھیے آپ. کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ جانتے تھے کہ جہاد اگر نفلی عبادت ہے، فرض کفایہ ہے، تو اس نفل سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اور اگر جہاد فرض عین ہے، فرضی عبادت ہے، تو اس فرض سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کیا ان 10 دنوں کے اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ اللہ اکبر.
ان کی تفسیر کرتے ہوئے میں آپ کو بتلانا چاہوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کی رات اور دنوں میں عبادت کے لیے کوشش اور محنت کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے، شہید کا مقام الگ ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایک اصولی قاعدہ میں آپ کو بتلا دوں، ایک اصولی قاعدہ میں آپ کو بتلا دوں کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کر لے، کوئی بندہ 10 دنوں میں ڈٹ کے جم کے اللہ کی عبادت کر لے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے ایک قاعدہ بتلایا ہے، علماء نے ایک قاعدہ اور اصول بتلایا ہے کہ مفضول دنوں میں، کہہ لیجئے، کہتے علماء کہ افضل دنوں میں مفضول عبادت کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور مفضول دنوں میں افضل عبادت کا بھی ثواب کیا ہے، ایک معیار مقرر کر کے دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھیے، یعنی ایک آدمی رات کی نماز عام دنوں میں پڑھے اور ایک آدمی رات کی نماز لیلۃ القدر میں پڑھے، دونوں میں بڑا فرق ہے رات کی نماز، لیکن اس نے لیلۃ القدر میں پڑھی، اس وجہ سے اس کا ثواب اتنا بڑھا کے دیا جاتا ہے کہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی عام دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائے، ایک آدمی عام دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائے، لیکن وہی آدمی ان 10 دنوں میں اگر عبادت کر لے تو ان 10 دنوں کی خیر و برکت کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول علماء نے بیان کیا ہے، اور اس اصول کے بیان کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ آپ جانیے۔ پہلے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بات ظاہر ہے اور جو بات سمجھ میں آتی ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں امہات العبادات، یعنی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں، اور حج جیسا عظیم عمل انجام دیا جاتا ہے جو عام دنوں میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو ہی رکھ سکتے ہیں، عام دنوں میں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے۔ حج کے ارکان آپ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہی انجام دے سکتے ہیں، عام مہینے میں 8 سے 13 تک آپ جتنی مرتبہ وہ عمل کر لیجئے حج کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہی چیز بیان کی کہ ان 10 دنوں کی جو اتنی زیادہ فضیلت شریعت کے اندر بیان کی گئی ہے، اور جس کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اتنی محنت اور کوشش کرتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ 10 دن ایسے ہیں جن میں وہ عظیم عبادتیں جمع ہوتی ہیں جو عام دنوں میں جمع نہیں ہوتی ہیں، جو عام دنوں میں جمع نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ اور آگے آئیے، انہی 10 دنوں میں ایک بڑا عظیم اور بڑا بہترین دن ہے، عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کا دن، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ، کہ حج کا اصل رکن کیا ہے، وقوف عرفہ ہے، جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یہ حج کے ارکان میں ایک بڑا رکن ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ عرفہ کا دن کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ غور کیجئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ تعالی اپنے بندوں کی گردنوں کو سب سے زیادہ جس دن جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ یا رب، بلا تعداد، بلا حساب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت نزول بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر بندوں کے قریب ہو جاتا ہے. ہاں اللہ کا نزول کیسا ہے وہ اللہ کے ذات کے لائق ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے. ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھلا کر کے فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، یا رب دیکھو میرے بندوں کو، اپنے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر یہ حج کے لیے آئے ہیں. رنگ، نسل، خاندان، سماج، برادری، ہر چیز کو مٹا کر کے، ہر چیز کو توڑ کر کے، ایک رنگ کے، ایک قسم کے سفید لباس میں ایک ہی کلمہ بلند کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آوازہ لگاتے ہوئے یہ سارے بندے آج عرفات کے میدان میں جمع ہیں. یہ وہی فرشتے ہیں، اللہ ان کے سامنے فخر کرتا ہے. یہ وہی فرشتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا اے اللہ تو زمین میں ایسوں کو پیدا کرے گا جو صرف خون بہائیں گے، فساد مچائیں گے. یا رب، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بنی آدم کے تعلق سے فخر کرتا. ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ ان پر فخر کرتا ہے. فیقول، اللہ کہتا ہے ما اراد ہؤلاء ما اراد ہؤلاء، یہ آج جو لوگ جمع ہوئے میدان عرفات میں، آج یہ جو میری عبادت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جو کائنات کے سب سے عظیم کلمے کو اپنی زبان سے کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے عظیم کلمہ جو مجھ سے پہلے نبیوں نے اور میں نے کہا ہے عرفات کے دن وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سارے لوگ یہاں میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ایکتائی کے کلمے کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی کے کلمات کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں. یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں پر ان کے متعلق فخر کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے، پوچھتا ہے ما اراد ہؤلاء، انہیں کیا چاہیے، انہیں کیا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جبکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ یہ بندے یہاں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آئے، یہ بندے یہاں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ بندے یہاں اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. بتلایا جاتا ہے کہ اللہ یہ تیری مغفرت چاہتے. اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. یوم عرفہ جو ان 10 دنوں میں ہے، جس کے روزے کے تعلق سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ عرفات کے دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے انسان کے 1 سال پچھلے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے معافی کا کفارہ ہے. اگر میں آپ کو کہوں تو شاید میری بات غلط نہ ہو کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت میں کوئی بھی فضیلت وارد نہ ہوتی، صرف عرفہ کا دن ان 10 دنوں میں ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا انشاءاللہ. اور آگے آئیے، ان 10 دنوں میں آپ اور ہم دیکھیں تو یوم النحر بھی شامل ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن، جسے ہم اور آپ قربانی کا دن قرار دیتے ہیں. بعض علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ قربانی کا دن سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے. سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے عظیم دن اگر کوئی ہے تو یوم النحر کا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے. پھر اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ کا دن ہے یوم القر، جسے قرار دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10ویں ذی الحجہ کا دن سب سے عظیم دن کیوں قرار دیا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس دن حجاج اکرام سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کو، یعنی بڑے شیطان کو، جمرہ عقبہ کو کنکڑی مارتے ہیں اس دن حجاج اکرام. اس کے بعد اپنے سر کا بال منڈواتے ہیں یا سر کے بال کو کٹواتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کی تقرب کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں. پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ جا کر کے طواف افاضہ جیسا عظیم عمل انجام دیتے ہیں. اور عوام الناس، ہم اور آپ جو اپنے ملکوں میں موجود ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے دن، 10ویں ذی الحجہ کے دن اللہ کی رضا مندی کے لیے جانوروں کا خون بہاتے ہیں، جس کا حکم اللہ نے دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی تمہارے رب کے لیے، قربانی بھی تمہارے رب کے لیے. اللہ اکبر. یہ 10ویں ذی الحجہ کا دن
ان 10 دنوں میں شامل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، بڑی تاکیدی طور پر لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت میں اگر ہم دیکھیں تو بے شمار دلائل موجود ہیں میرے بھائیوں۔ ان میں سے میں نے 3 باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اب آئیے، جب یہ 10 دن اتنے عظیم ہیں تو ان 10 دنوں میں اعمال بھی عظمت والے ہی ہونے چاہیے، تاکہ اس کا ثواب بھی عظیم ہو جو رب عظیم کی طرف سے عطا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتلاؤں، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ اللہ نے جنہیں طاقت دی ہے، جنہیں استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیت اللہ جا کر کے حج اور عمرے کی ادائیگی کریں ان 10 دنوں میں، جس کی ابتدا 8ویں ذی الحجہ یوم الترویہ سے ہوتی ہے۔ یعنی یوم الترویہ سے 8ویں تاریخ کو آدمی اپنے ہوٹل سے، اپنے روم سے نکل کر کے مینا جاتا ہے۔ 9، 10، 11، 12 اور 13 تقریباً ان 5 دنوں میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور اس کا حج خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تو یاد رکھیے اس حج کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج مبرور کا بدلہ اللہ نے جنت مقرر کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں دوسرا عمل ہے روزہ رکھنا۔ روزہ اس میں مطلق بھی ہے اور مقید بھی ہے۔ مطلق یہ کہ جو چاہے مکمل 9 دنوں کے روزے رکھے، چاہے تو اس میں 8 دن روزے رکھ لے، 6 دن روزے رکھے، 5 دن، 4 دن، 3 دن، 2 دن، یا پھر صرف 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے۔ مکمل 9 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح سند سے آئی ہے، ازواج مطہرات میں سے یعنی امہات المؤمنین، ہم مومنوں کی ماؤں میں سے کسی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے یعنی 10ویں محرم کا، اس کے ساتھ ایک ملا لے 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، اور ایسے ہی ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا۔ یہ 3 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھتے تھے۔ اس میں کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن۔ روزہ رکھنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور معزز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ تو مطلق۔ مقید اگر ہے تو عرفہ کے دن کا 9ویں تاریخ کا روزہ رکھیے، جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفر السنہ التي الماضیہ والباقیہ، کہ عرفہ کا روزہ جو ہے پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے معافی کا سبب ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں ایک اہم اور بڑا عمل کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی۔ ویسے نماز تو سال بھر فرض ہے ہمارے اوپر۔ نماز کیا ہے؟ سال بھر فرض ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے کہا جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک اللہ کی عبادت کرنی، اور عبادتوں میں سب سے عظیم اور افضل عبادت کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہے۔ ان ایام میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو نفل نمازوں کا بھی اہتمام خصوصی طور سے کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، پہلے وہ حدیث سن لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے
کہ بندہ فرائض کی پابندی کر کے میری قربت حاصل کرے، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ کیا ہے، فرائض کی پابندی کر کے اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، کہہ لیجئے حدیث کے اعتبار سے اللہ کا ولی بن جائے۔ اور فرائض میں سب سے عظیم فریضہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، اللہ اکبر، 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی مجھے واپس آ کر کے 1 ہفتہ ہوا ہے، فجر میں 1 2 1.5 صف سے زیادہ لوگ نہیں رہتے ہیں، واللہ 1.5 صف سے زیادہ لوگ نہیں رہتے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں 2 3، عشاء میں کبھی 4 کبھی 3، اس سے زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ چلے ہر نمازی جو یہاں فی الوقت موجود ہے وہ قلعے میں نہیں رہتا ہے، وہ دور سے آیا ہے، لیکن جو آبادی قلعے کی ہے وہ تو کم سے کم مسجد آئے۔ ہمارے پاس ایک بہت بہترین بہانہ ہے، شیخ کیا کرے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی۔ اللہ کے بندو، ابھی عید کا موقع گیا، وہ لاک ڈاؤن میں گزرا ہے، آپ ایسے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ کر رہے تھے، ایسے مل کر کے شاپنگ کر رہے تھے، اس وقت وہ بیماری نظر نہیں آتی تھی۔ بیماری ہے، واقعی وہ بیماری ہے، اس سے احتیاطی تدابیر شریعت نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کیا عبادتوں کو چھوڑ کر یا عبادتوں کو گھروں میں انجام دے کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم فرائض کی پابندی کر رہے ہیں؟ واللہ یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، علماء یہاں موجود، اگر میری بات غلط ہو تو میری پکڑ کریں، کہ اذان ہونے کے بعد، ابھی حالات نارمل ہے، اذان ہونے کے بعد اگر آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، وہ اذان کی آواز سن رہا ہے اور فرائض گھر میں ادا کرتا ہے، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب تو مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، مسجدیں کھول دی گئی ہیں، مسجد آنے کی پوری اجازت دی گئی ہے، اللہ اکبر، ہم سارا کام انجام دے رہے ہیں۔ جانور کی خریداری کے لیے 10 لوگ ایک ساتھ کار میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، نہیں بھائی ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا ہے، بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، گھر جا کر کے تنہا تنہا نماز پڑھ دیں گے، اللہ اکبر۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کر کے میری قربت حاصل کر لے، میرا محبوب بندہ بن جائے۔ اور فرائض میں سب سے عظیم فریضہ نمازوں کی پابندی، جو آج ہم نے اور آپ نے چھوڑ کر کے رکھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ بندہ نوافل کی پابندی کرے، اور نوافل پڑھتے پڑھتے، اس کی پابندی کرتے کرتے بندہ اللہ کا اتنا قریبی بندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کہا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ کیا مراد ہے اس؟ یعنی بندہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے بچا لیتا ہے، اور بندہ دیکھتا وہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، بندہ سنتا وہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، بندہ پکڑتا وہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، بندہ جاتا اسی جگہ ہے جس جگہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ نوافل کی پابندی اور یہ نوافل پر عمل کرنے کا اجر ہے۔ عام دنوں میں تو ذرا سوچئے، ان 10 دنوں میں جو اتنی فضیلت والے ہیں، ان میں اگر نوافل کی پابندی کی جائے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں نمازوں کی، خصوصاً فرائض کی اور عمومی طور پر نوافل کی پابندی کیجیے۔ ان 10 دنوں میں ایک عظیم عمل یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، صحیح سند سے آئی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ اور کہا فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ، ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ کیا کرو؟ التحلیل والتکبیر والتحمید۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ذکر کی کلمات کہنے چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک قول نقل کیا ہے اور اثر نقل کیا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، یہ دونوں صحابہ جو ہیں ایام عشر میں 10 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں میں بازاروں میں جایا کرتے تھے، یکبران، تکبیر کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جب لوگ ان کی تکبیر کہنے کو سنتے تو لوگ بھی سن کر کے تکبیر کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایسی سنت ہے جو آج ہمارے یہاں چھوٹ گئی ہے. آپ اگر دن بھر میں 100 آدمی سے ملاقات کریں تو آپ اس میں سے 5 آدمی بھی ایسا نہیں پائیں گے جو ان 10 دنوں میں تکبیر کا اتنی کثرت سے اہتمام کرنے والا ہو. حتیٰ کہ ایام حج میں سیدنا عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنے خیمے میں بیٹھ کر کے تکبیر کے کلمات کہتے. خیمے کے لوگ جب تکبیر خیمے میں سے آواز آتی مسجد والے سن کے کہتے, مسجد والے سنتے, ان کی تکبیر کے کلمات سن کے وادی والے کہتے, یہاں تک کہ پوری مینا کی وادی گونج جاتی تھی اللہ اکبر کی صدا سے. یہ ایک ایسی سنت ہے میرے بھائیوں جو آج ہمارے یہاں چھوٹ چکی ہے بالکل. نہ ہمارے مردوں کو اس کا خیال ہے نہ ہماری خواتین کو اس کا خیال ہے. تکبیر کہیے ان 10 دنوں میں پسندیدہ اعمال میں یہ تکبیر بھی ہے. اور تکبیر کے تعلق سے علماء نے 2 صورتیں بیان کی ہے. ایک تکبیر مطلق ہے اور ایک تکبیر مقید ہے. تکبیر مطلق یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر کے ایام تشریق یعنی 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک مسلسل تکبیر کے کلمات کہے جائے. یہ مطلق ہے عام طور پر, یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا, آج نظر آئے یا آئندہ کل نظر آئے, اس کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر کے کلمات ہونی چاہیے. یہ مطلق ہے. مقید تکبیر کے بارے میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے, لیکن اس پر آپ دیکھیں تو سیدنا عمر, سیدنا علی, سیدنا عبداللہ ابن عباس, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کا عمل موجود ہے. ہاں بعض علماء نے اس کی سند پر تھوڑا بہت کلام کیا ہے. مقید تکبیر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو نماز فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے نماز عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہی جائے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلق کیا ہے؟ چاند نظر آنے سے لے کر 13 تاریخ کے مغرب تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہر آن ہر لمحہ کیا ہے یہ تکبیر کے کلمات کہے جائیں. لیکن مقید یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن نماز فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر کے کلمات بلند آواز سے کہے جائیں. تکبیر کے تعلق سے ایک چیز یاد رکھیں, مرد بلند آواز سے کہیں گے اور عورتیں بھی کہیں گی لیکن پست آواز سے. آواز ان کی بلند نہیں ہونی چاہیے, آواز ان کی اونچی نہیں ہونی چاہیے. ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ناخون اور اپنے بال, چاہے اس کے سر کے بال ہو یا اس کے مونچھ ہو یا بغل کے یا زیر ناف, ان بالوں کو کیا ہے وہ نہ کاٹے. ایسے ہی جسم سے چمڑے کو نہ کاٹے. بعض روایتوں میں چمڑے کا بھی لفظ ہے, یعنی اپنے جسم کے کسی حصے کے چمڑے کو بھی نہ کاٹے. لہذا اسے چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره, کہ تم میں سے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو کاٹنے سے, اپنے ناخون کے کاٹنے سے, اور بعض روایات میں ہے اپنے جسم کے حصے کے کسی چمڑے کو کاٹنے سے رکا رہے, ٹھہرا رہے, یہاں تک کہ قربانی ہو جائے. اور قربانی ہونے کے بعد کیا ہے وہ اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے, وہ اپنے ناخون بھی کاٹ سکتا ہے, اور جسم کے کسی حصے کا اگر چمڑا کاٹنا ہو تو وہ کاٹ کر کے الگ کر سکتا ہے. چلیں ایسے ہی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں ایک عمل کیا ہے؟ قربانی کا عمل ہے. سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي, کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں. پھر نماز پڑھ کے جب پلٹ کر کے آتے ہیں فننحر, ہم قربانی کرتے ہیں. فمن فعلہ, جس نے ایسا کیا یعنی نماز پڑھی اس کے بعد قربانی کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا, اور جس نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوئی. ہاں اس نے اللہ کی راہ میں جانور قربان تو کیا لیکن 10ویں ذی الحجہ کے دن کی جو قربانی مقصود ہے وہ قربانی نہیں ہوئی. اس نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے کھانے پینے کا گوشت مہیا کیا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں. ہاں ایک چیز ہے, اگر طاقت ہے اور قربانی نہیں کرتے تو یاد رکھیں اس تعلق سے صحیح قول جو علماء کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو,
اب ہم میں کا ہر آدمی جانتا ہے کہ اسے کس چیز کی طاقت ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. جو آدمی طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرض لے کے قربانی کرنا چاہے اور اسے اس کی طاقت ہے کہ وہ بعد میں قرض کو لوٹا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرض لے کے قربانی کرے. یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے قرض کے تعلق سے، لیکن اگر اسے امید ہے کہ وہ قرض لوٹا سکتا ہے تو وہ قرض لے کر کے قربانی کرے. اگر طاقت ہونے کے بعد قربانی نہیں کرتا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من وجد ساعتن، جو آدمی طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ بڑی سخت وعید ہے میرے بھائیوں. تو یہ کچھ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں میں ہم اور آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں عرب علماء میں سے ایک عالم دین ہے، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے سن کر کے 170 اعمال کا تذکرہ کیا. 170 اعمال جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جا سکتے ہیں. 170 اعمال کا تذکرہ کیا ہے. تو آپ خیر کا جو بھی کام ہے، بھلائی کے جو بھی کام ہے، کتاب و سنت نے جس کی رہنمائی کی ہے، آپ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کریں، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں جو ہمارے اوپر انقریب سایہ فگن ہونے والے ہیں، جن میں ہم زندگی گزارنے والے ہیں. یہ 10 دن جب جائیں تو انشاءاللہ آپ اپنے نامہ اعمال میں اچھی خاصی نیکیوں کو اکٹھا کر لیجئے، جمع کر لیجئے. دعا کریں اللہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھ کر، ان 10 دنوں کے فضائل کو جان کر، ان 10 دنوں میں کثرت سے اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ان 10 دنوں میں ہمیں اور تمام اہل اسلام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ان 10 دنوں میں جس طرح اپنے خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے، اللہ تو ان 10 دنوں کے اندر ہمارے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے ہر قسم کے مصائب اور مشکلات سے نجات کا سامان اکٹھا فرما دے. اللہ تو ان 10 دنوں کو ہمارے لیے دنیا کے تمام بلا اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو انہیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرما دے. تو انہیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.